وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 29 حصہ سوم، درس کا نمبر 69. آج کا موضوع کیا شیطان ہمارا ساتھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. سامنے کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 27. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. میں اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. سامعین کرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون لوگ روز قیامت خسارے میں رہیں گے. یعنی کون لوگ افسوس کے مارے اپنی انگلیاں چبائیں گے، اور کون لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن بنیں گے. دیکھیں، دنیا کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. یعنی دنیا کی زندگی کا ایک معال یا نتیجہ ضرور ہوگا، اور وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اور اس نتیجے پر آج کے وقت ہم بھروسہ نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے قیامت، آخرت، اس کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم یعنی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. عملی طور پر ہم یعنی قیامت
دیکھیں میں ایک کلیئر بات کروں، میں تو تھوڑی رک کے بات کر رہا ہوں. ایک بات میں وضاحت سے کہہ دوں کہ روز قیامت پر ہمیں یقین نہیں ہے. ایک کلیئر بات ہے بالکل. آج کا مسلمان فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، اس کو روز قیامت پر یقین نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں کہ جن کا قیامت پر یقین ہے ان سے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. میں تو عوام سے مخاطب ہوں، عام لوگوں سے، لے مین جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال اس کو ذرا آپ سوچیں. اچھا، روز یعنی دنیا کی زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. دنیا سے یا تو آپ کامیاب ہو کر جائیں گے یا ناکام ہو کر جائیں گے. اور دیکھیں آخرت جو ہے وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ہم اندھیرے بھی یہاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور روشنی بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ اس نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور اندھیروں کو ہی اس نے یعنی یہ نام نہاد روشنی جو ہے اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. آپ کو معلوم ہے، اس میں زیادہ کوئی مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ، قومی طور پہ یا امت کے طور پہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، قیامت پر اس کا یقین نہیں ہے اور دنیا ہی پر اس کا یقین ہے اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. بس مختصر بات. اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، آپ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ میری منزل ہے، روز قیامت پر مجھے پورا یقین ہے اور میں ہر لحظہ جو ہے اپنے اعمال پر نظر رکھ رہا ہوں، میں نے لباس تقوی اختیار کیا بھائی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور میں آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. دنیا میری منزل نہیں ہے. اگر آپ ایسے ہیں تو میں یہ بات چیت جو کر رہا ہوں یہ آپ سے نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں سے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. دیکھیں ایک عام بات ہے، اللہ کی غلامی اختیار کر لینا یہ ہم نقصان کا سودا سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے مال و جان کو وقف کر دینا اس پر ہمارا یقین نہیں آتا. کلیئر بات ہے. ہمارا یقین دیکھیں واضح بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو اب صورتحال جو بنے گی قیامت کے دن ہماری، وہ یہ آیات یعنی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس سے پہلے بھی وہ میرا ہی حاصل تھا. یعنی اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا اور سنا کہ یوم یرون الملائکۃ، یہ جب یہ پارہ شروع ہوا نا، قال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ سب میرا مضمون بیان ہو رہا ہے. بس صرف اس میں ایک جو جملہ ہے، 2 آیات جو ہیں وہ جنتیوں کی ہیں، باقی سارا مضمون میرا ہے. یوم یعد الظالم علی یدیہ. اور دیکھیں حقیقت سے اگر آپ آنکھیں چرا لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب نقصان ہوگا. ایک چیز اگر نقصان دہ ہے اور اس کے نقصان سے آپ آگاہ نہیں ہیں تو وہ نقصان تو پہنچائے گی. مثال کے طور پہ بجلی کی تار ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ بجلی کی تار کو یا وہ پلگ میں یا شو میں ہوتا ہے ہمارے، میں خود جو ہے جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے یعنی بجلی کے شو میں پتہ نہیں میں نے کوئی لوہے کی چیز ڈال دی، کوئی سلاخ ڈال دی یا کیا ڈال دی کہ یہ کیا چیز ہے. میں متجسس تھا تو جو کرنٹ لگا مجھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کرنٹ پہ لگتا ہے وہ. یعنی ایک چیز کے میں آگاہ نہیں تھا اس کے نقصان سے اور پھر میں اس کو استعمال کرنے لگا. اسی طرح کوئی بھی مطلب ایک بجلی کی ننگی تار ہے،
آپ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں یہ مجھے نقصان نہیں دے گی، اور آپ اس گرم تار کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو شاید پھر جھٹکا زور کا لگے گا آپ کو۔ تو یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ ذرا دیکھ بھال کے زندگی گزاریں۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اس کا یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ لیکن دو ہی باتیں ہیں، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھجوایا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر اب وہ فائدہ کیسے ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ رسول کا راستہ اپنا لیں گے، رسول کی دعوت کو قبول کریں گے اور رسول کے راستے پر چلیں گے، اسوہ رسول کو اپنا لیں گے، تو آپ پھر وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے رسول کے راستے کے خلاف زندگی گزاری تو پھر آپ ناکام ہوں گے، بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ دائمی نقصان ہے۔ سامنے کا ہمیں تو آخرت پر چونکہ یقین نہیں ہے، یہ دائمی مائمی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت، یہ الفاظ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، حالانکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی جب ہوگی جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے، یعنی ہماری منتقلی ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، تو ہم اصل زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے، واپس لوٹ جائیں گے۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں اور خس و خاشاک نہ بنائیں، اپنے آپ کو کام کی چیز بنائیں۔ اور یہی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک چیز جب اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کباڑی بن جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ یعنی ہمارے گھر میں جب کوڑ کباڑ اکٹھا ہو جائے، کچھ کاغذات ہوں تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے کام کے نہیں رہتے۔ کوئی بھی چیز کباڑ بن جائے تو بس وہ اس کی قدر، وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ کوئی چیز اپنا کام نہ کرے، واشنگ مشین نہ آپ لائے، وہ خراب ہو گئی، اور کاریگر کہتا ہے اب یہ کباڑی ہے، یہ ناقابل مرمت ہے، تو آپ اس کو کباڑ کر کے دے دیتے ہیں، کباڑ خانے میں بھجوا دیتے ہیں۔ اللہ کا کباڑ خانہ جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دوزخ ہے۔ اور دیکھیں، دوزخ ایک قسم کی دوزخ سے آپ دنیا میں بھی یعنی آپ کو ملے گی، ایک قسم کی دوزخ جو ہے، انسان جب اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے تو یہ ایک قسم، اس کا یعنی میں الفاظ میں اپنے بدل لیتا ہوں، قرآن کے الفاظ کہتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کا جینا میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ دیکھیں، اپنے آپ کباڑی نہیں ہیں، آپ کباڑ نہیں ہیں، آپ بہت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ بڑے کام کی چیز ہیں، یعنی آپ میں صلاحیت ہے خلیفۃ اللہ بننے کی، آپ اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ بننے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا، وہاں آپ کو ہدایت دی، ہدایت کے نور سے نوازا، اور پھر ایک پیغمبر، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تو وہ اس کا یعنی اس کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ لیکن بہت میں نے اہم آیت پڑھی ہے، اور اس پر ذرا آپ سوچیں۔ دیکھیں یہاں کیا ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، افسوس کے مارے ہم انگلیاں چبائیں گے۔ کون؟ آج کا مسلمان،
یہ ظالم ہے، اس وقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، رسول کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں تو کوئی دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، حقیقت تو حقیقت ہے۔ آپ مخنث کو مخنث کہیں تو وہ تو ایک حقیقت ہے۔ پاگل یعنی آپ جو بھی ہیں، مثال کے طور پہ میٹرک فیل ہو گئے آپ، تو آپ کو پھر میٹرک پاس نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مع الرسول سبیلا، اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ 27 نمبر سورہ فرقان کی تقریباً ایک صحیح مضمون ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ یہاں پر افسوس کر رہا ہے ظالم، قیامت کے دن افسوس کرے گا، کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی میں۔ تو اور اس آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے رسول کی جو زندگی ہے اس میں ایک نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ بات تو ملاقات کی ہے، نعمت تو ملاقات ہے، ملاقات ہوگی تو دیدار بھی عطا ہوگا، ملاقات ہوگی تو تقرب بھی عطا ہوگا، قریب بھی ہو جائیں گے، پہچان بھی لیں گے، ملاقات بھی ہوگی اور دیدار، ماشاءاللہ دیدار سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ظالم ہیں جو رسول کے راستے پر نہیں چلتے، اور یہ جب قیامت میں آئیں گے اور حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے، تو پھر مارے افسوس کہ آپ اپنی ہاتھ کاٹ کاٹ کھائیں گے۔ کاش کہ میں نے یہ رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، باقی تو باتیں ہیں اور اللہ کی توفیق سے میں نے کر بھی دی ہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک افسوس کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تو وہ کہے گا کہ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب اس میں بھی مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں۔ دیکھیں، دوستی آپ کس کو دوست بناتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کے دل کی راہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم کلاس میں تھے اور جن کے ساتھ ہماری طبیعت لگتی تھی تو ان کو ہم دوست بنا لیتے تھے، اور ایک حلقہ احباب یعنی آپ لوگوں کا ہوتا تھا۔ تو اپنا تو میں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، یہ میرے دوست ہے، حلقہ احباب اسے کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ یہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں، دوست تو اللہ تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہمارا دوست، ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ رسول ہماری ہدایت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو رسول بھی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ہدایت پہنچانے والا ہے، ہدایت ہمارے لیے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دوست ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور ان کی اللہ کی دوستی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے یعنی میری پیدائش بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہوں، مجھے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور میری صورت بھی اس نے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تو بہرحال اللہ کی تو دوستی کی تو کوئی مثال نہیں ہے سامنے، اللہ جیسا کوئی دوست نہیں ہے۔
جب آپ اس کی نعمتوں کو دیکھیں تو ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں سلامت دی ہیں، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، اور اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں 2 کانوں سے، اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 2 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شمار نہیں ہے مجھ پر، آپ پر۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ ناشکری یعنی اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ کریں، اور ہمیشہ عام طور پہ تو ہمارا یہ رویہ رہا ہے کہ ہماری ناشکری جو ہے ہمارا وتیرہ ہے، گلے شکوے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں آپ نے جو میں دوستی کی بات کروں، فلانن خلیلہ، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب دوستی کس سے کی جاتی ہے؟ جو آپ کے یعنی مشرب پر ہو، یعنی اگر آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ایک دوسرا شخص جس کا مقصود و محبوب دنیا ہے، آپ اسی کے ساتھ دوستی بنانا پسند کریں گے، اسی کو دوست سمجھیں گے، اس کے ساتھ دوستی بنائیں گے۔ عام طور پہ ایسی ہی ہوتی ہیں دوستیاں، یاران محفل ہوتے ہیں اور دنیا دار ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، نوکر پیشہ ہوتے ہیں، بس دوستی کی ایک وہ گروپ بن جاتا ہے، دوستوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو آیت نمبر 28 ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی احتیاط سے گزارنی ہے۔ یہ دنیا یا آپ کو ڈس لے گی یا آپ اس پر یعنی اس کو استعمال کر کے اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ دنیا یا تو یہ آپ کو ڈس لے گی، یہ مال اور دولت اور یہ جو بھی ہے، یہ تو آپ کو یا ڈس لیں گے اور آپ یعنی مر جائیں گے، یعنی آپ کی جو موت ہے، ضمیر جو ہے وہ مر جائے گا۔ آج کل عام طور پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا ضمیر مر چکا ہے، جن کو حق کا ادراک نہیں ہے اور بتانا بھی مشکل ہے۔ ایسے لوگ شاید آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں کہ ان کو نیکی کی ہدایت کرنا وہ یعنی فضول ہوتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خالص یعنی دنیا کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ والے جو ہے وہ ان کو کوئی نصیحت نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو اس وقت ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے لیے آج کا مسلمان تو نہیں کہہ رہا، آج کا انسان جو بھی ہو، چاہے نام کا مسلمان ہو چاہے غیر، وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون سی منزل بنائی ہوئی ہے، آپ کا مدعا کیا ہے زندگی گزارنے کا، تو آپ اپنے حلقہ احباب کو دیکھیں، آپ کن لوگوں کی صحبت میں آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا داروں کی محفل میں آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ دنیا دار ہیں، پھر آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ اللہ کے طلبگار نہیں ہیں، آپ دنیا کے طلبگار ہیں۔ اور ایسے تو یعنی بہت آسان ہے یہ، آپ اپنے آپ کو اگر جج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حلقہ احباب کو دیکھیں کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، کن لوگوں میں آپ کی روح خوش ہوتی ہے، آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوشیاری سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ دنیا داروں سے تعلق رکھنا پسند کریں گے۔ آپ دیکھ لیں انسان تو یعنی یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو تعلقات چاہتی ہے، تعلق چاہتا ہے۔ تو آپ کا تعلق اگر اللہ والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر تو آپ اللہ والے ہیں
اور پھر بھی اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. لیکن یہ یعنی دنیا دار سے اگر آپ دوستی گانٹھ رہے ہیں تو وہ آپ پر اثر کرے گا، کیونکہ صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. صحبت، دوست کے خیالات پر اثر ڈالتا ہے. یہ تو ایک عام بات ہے. جیسے محفل میں آپ بیٹھیں گے اس کا اثر آپ پر ضرور ہوگا. محفل کے اثرات ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. تو اچھی صحبت جو ہے، یعنی آپ اچھی صحبت تب ڈھونڈیں گے جب آپ طالب مولا بن جائیں، اللہ کے طالب بن جائیں. اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں تو اچھی صحبت کی آپ میں پھر بوریت محسوس کریں گے، پھر آپ بور ہوں گے. اچھی صحبت کے میں آپ بور ہوں گے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں لوگ یعنی بہرحال اللہ والوں کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تو وہ صحبت پر اثر کرے گی. یہ بات بھی اس آیت میں نوٹ کر لیں. لیکن بری دوستی کا اثر کیا ہوگا کہ وہ آپ کے خیالات پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ آپ کھل کے بولیں گے دوستوں کی محفل میں، اپنے خیالات بتائیں گے. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ آپ کے خیالات پر اثر انداز ہوں گے اور ایسی باتیں کریں گے جو دنیا کے متعلق ہو، تو آپ پر دنیا کا اثر ہو جائے گا. آپ مطلب یہ پھر باقی بات آپ سمجھ لیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا. نصیحت آئی تھی اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے ہی. دیکھیں شیطان کا کیا تذکرہ، کیوں تذکرہ آیا یہاں؟ تو دوستی آپ نے ایک شیطان نما انسان سے کی تھی. دیکھیں شیطان من الجنت والناس، سورہ ناس میں ہے نا، انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. لیکن انسانوں میں سے شیطان آج کا جو مسلمان ہے وہ انسان سے شیطان بن گیا ہے. دیکھیں دنیا دار ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے اور اللہ کی نافرمانی پر یہ آمادہ ہے. تو شیطان کیوں بنا تھا؟ ایک حکم کی اس نے خلاف ورزی کی تھی تو وہ شیطان بن گیا. پھر میں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات سے تعجب ہو جو میں نے ابھی کہی کہ انسان آج کا جو انسان ہے، یعنی جو ظاہر کلمہ پڑھتا ہے، یہ دراصل شیطان نما انسان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل وهم یحسبون انہم مہتدون او کما قال. جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور یہ اس کو اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو ہدایت پر ہوں. آپ دیکھ لیں نا، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور شیطان اس کا ساتھی ہے اور وہ تسلی دیتا رہتا ہے. تم نے کلمہ نہیں پڑھا، یا وہ تسلی والے جملے ہیں شیطانی. کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا روزے نہیں رکھتے؟ کیا تم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کیا تم حج اور عمرے پر نہیں جاتے؟ کیا کلمے کی تسبیحات نہیں پڑھتے؟ اسلام اور کیا ہے؟ بس یہی تو اسلام ہے. باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. دیکھیں آج ہماری نظر میں قرآن کی بطور ہدایت ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو. یہ تو ایک عام بات ہے جو میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ کی رضا
اس کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کی میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔